السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم ہے، تو آج ہم حضرت سے نوری شفا خانہ میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت کیا دماغ پر بھی جادو ہوتا ہے اور جادو سے لوگ پاگل بھی ہوتے ہیں، یا اسی طرح اگر کسی کے دل پہ بھی کیا جادو ہوتا ہے؟ اگر دماغ پہ جادو ہوتا ہے تو اس کے علامات کیا ہے؟ اسی طرح دل پہ ہوتا ہے تو اس کے علامات کیا ہے؟ یہ بتائیں۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے پر جادو کیا جا سکتا ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ عمومی طور سے جادوگر جو جادو کرتے ہیں وہ دو حصے پر زیادہ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے دماغ کے اوپر جادوگر زیادہ حملہ کرتے ہیں اور دل کے اوپر کرتے ہیں۔ اور جہاں تک جناتوں کا مسئلہ ہے، وہ جنات جو اپنی جگہ بناتے ہیں وہ بھی دماغ میں پر اپنی جگہ بناتے ہیں اور دل میں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جنات جب انسان کے جسم پر حاوی ہوتا ہے، شیطان جب انسان کے جسم پر قبضہ کرتا ہے، اور شیطان جب جسم پر حاوی ہوتا ہے تو دو جگہ اپنے جگہ کو بناتا ہے اور دو مقام پہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جنات انسان کے سر پہ، انسان کے دماغ کے پچھلے حصے میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے انسان کے بائیں چھاتی کی طرف، بائیں حصے میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جادو کرتے ہیں تو وہ تو کسی بھی حصے پر کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو انسان کو کمزور کرنے کے لیے، انسان کو پریشان کرنے کے لیے، انسان کو توڑنے کے لیے، اس کے پورے وجود کو ختم کرنے کے لیے جو جادو کی جاتی ہے، وہ جادو سب سے پہلے نمبر پر دماغ پہ کی جاتی ہے یا تو دل پہ کی جاتی ہے۔ جادوگروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جادوگر یا تو کپڑے لتے سے پتلا بناتے ہیں، یا تو آٹے سے پتلا بناتے ہیں، یا مٹی سے پتلا بناتے ہیں۔ اس کے اندر سر بھی بناتے ہیں، چھاتی بھی بناتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، سوئی لیتے ہیں جادوگر۔ وہ جادوگر جو پتلا بنایا ہے اس پتلے کا نام وہ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فلاں شخص پہ جادو کرنا، مان لیا جائے زید ہے یا بکر ہے، زید اس پہ لکھ دیا، ہندی میں لکھے یا اردو میں لکھے، جو بھاشا ہے اس کو لکھ دے، وہ لکھ دیا اس کے چھاتی پہ وہ نام، اور سوئی کو لے کے اگر سر کے حصے میں دباتا ہے تو زید اور زید کی ماں کا جو نام اس نے لکھا ہے تو زید کے سر میں تکلیف ہوگی۔ اگر اس کے چھاتی کے حصے پہ وہ سوئی کو چبھا دیتا ہے تو وہ کلیجے کے اعتبار سے پریشان ہونے لگے گا۔ تو جادوگر اس طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ اب جادوگر اگر سر پہ جادو کرتے ہیں، اس میں سوئی چبھاتے ہیں تو کیا کیا دقتیں ہوتی ہے، تو اس کا سوچنے کا مادہ، سمجھنے کا مادہ مفلوج ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے۔ جب جادو سر پہ ہوتا ہے انسان جو ہے نگیٹو زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جس کے سر کے اوپر جادو ہے، کبھی تو یہ سوچنے لگتا ہے فلاں آدمی میرے مخالف کوئی بات کر رہا ہے، دو آدمی کی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو یہ تیسرا سوچتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی آدمی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، میرے خلاف کچھ سوچ رہا ہے۔ نگیٹو باتیں زیادہ آنے لگتی ہیں۔ 24 گھنٹہ دماغ میں ایک تھاٹ سا چلتا رہتا ہے، کچھ باتیں چلتی رہتی ہیں، ہمیشہ ریل کی طرح اس کے دماغ میں بات گھومتی رہتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، دماغ کے اوپر جب جادو ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں، معاملات یہ ہوتے ہیں اس کا سر ہمیشہ بوجھل رہتا ہے، سر کے اندر درد رہتا ہے، ہمیشہ جکرن سا بنا رہتا ہے، وہ آدمی سر کے درد کی شکایت ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بال بھی جھڑنے لگتے ہیں اور اس کے سر میں کبھی جو ہے دائیں جانب کبھی بائیں جانب ایک ٹیس کی طرح جو ہے درد ہوتا ہے، اور وہ آدمی سر کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے۔ جب سر پہ جادو ہوتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کے مادے کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی تکلیف ڈال کر، بیماریاں ڈال کر کے بھی پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل کے اوپر جو سوئی چبھا کر کے جادو کر دیا جاتا ہے تو اس انسان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ بائیں چھاتی میں ہمیشہ اکثر و بیشتر درد سا محسوس ہوتا رہتا ہے۔ درد تو یوں تو گیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بھی کسی معاملے سے درد ہوتا ہے، لیکن جب جادو کر دیا جاتا ہے
تو اس انسان کا ہارٹ بیٹ بھی اکثر و بیشتر ہارٹ بیٹ اس کا بڑھتا رہتا ہے، دھڑکنیں اس کی تیز ہوتی رہتی ہے، بائیں چھاتی کی طرف درد کی شکایت اکثر و بیشتر ہوتی ہے، اور وہ سمٹم ہونے لگتے ہیں بائیں چھاتی میں جو سمٹم سب ہارٹ اٹیک ہونے کا سمٹم ہوتا ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک میں بائیں چھاتی میں درد، بائیں ہاتھ میں جھنجھناہٹ، بائیں ہاتھ میں درد، پورے یہ بائیں حصے میں کنپٹی وغیرہ میں درد، گردن وغیرہ میں درد، اور یہ کاندھے وغیرہ پر درد، اس طرح کے سمٹم آنے لگتے ہیں۔ اب وہ آدمی بے چین ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کہیں ہارٹ کا تو معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ کارڈیو کے ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ECG، ایکو ٹاپٹی، جو بھی ہارٹ کے جانچ ہوتے ہیں سارے جانچ کو وہ کراتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بولتا ہے آپ کے ہارٹ میں کوئی پرابلم، لیکن وہ بیچارے کو وہ تمام سمٹم ہوتے رہتے ہیں جو ہارٹ کے مرض میں وہ سمٹم سب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں، آپ سوچنا کم کیجیے، آپ یہ لاسٹ میں ہارٹ کے ڈاکٹر بھی ان کو عاجز آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ سائیکو کے ڈاکٹر سے مل لیجئے، سائیکو کے آپ مریض ہو چکے ہیں۔ وہ انسان جو سائیکو کی دوا کھانے کے لیے جاتا ہے اور سائیکو کی دوا کھانے پر مجبور بھی ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے دماغ میں ہی پرابلم ہے۔ تو جادوگر اس طرح سے دماغ کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے اور دل کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، کبھی تو ہارٹ بیٹ بڑھنے لگتا ہے۔ کسی کی کچھ انہونی سن کر کے بھی ایسے آدمی کو جس کے دل کے اوپر جادو کا اثر ہو، تو کسی کی انہونی سن کر کے بھی اسی کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، سانس اس کی رکنے لگ جاتی ہے اور ہارٹ تیز چلنے لگتا ہے، وہ انسان سانس کبھی کبھی تیز لینے لگتا ہے، اس کے بدن پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، جس کے ہارٹ کے اوپر جو ہے، جس کے دل کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ پھر وہ کبھی یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہارٹ کا کوئی پرابلم، ڈاکٹر کے یہاں گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ کی انزائٹی ہے، یہ آپ کا ڈپریشن ہے، کارڈیو فوبیا ہے، یہ سارے نام دے دے کر کے جو ہے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور کارڈیو فوبیا کی جادو جو کیا جاتا ہے تو وہ کارڈیو فوبیا کی شکل میں بھی وہ اختیار کر لیتا ہے، اور ہمیشہ اس آدمی کے دماغ میں ایک وہم گھس جاتا ہے کہ میرے دل کی بیماری ہے، میرے دل کی بیماری ہے، لیکن وہ دل کی بیماری ہوتی نہیں ہے۔ اس انسان کی نیند ختم ہو جاتی، رات میں جب سونے کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کی دھڑکن بڑھنے لگتی ہے، طرح طرح کی بات دماغ میں آنے لگتی ہے، نیند ہی نہیں آتی، پڑھتا جاتا، رقیہ کرتا جاتا، وظیفے پہ وظیفے پڑھتا ہے، نیند نہیں آتی۔ پھر صبح اٹھتا ہے تو تھکان وہی محسوس، کام بھی متاثر ہوتا ہے، اس کا کام بھی صحیح سے نہیں کر پاتا ہے، پورا جسم متاثر ہونے لگتا ہے۔ تو یہ مختصر سے علامات تھے اور مختصر سی جو باتیں تھیں، جو طریقے تھے جادوگروں کے، وہ میں نے بتایا۔ بات یہ ہے کہ جادوگر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں بخشش نہیں فرمائے گا۔ جادو کا سیکھنا بھی حرام اور جادو کا کرنا بھی حرام، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، جادوگروں سے لوگوں کو رشتہ داری بھی نہیں کرنی چاہیے، ان لوگوں سے دور دراز رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے جو معاشرے کے، قوم کے جو ہیں دشمن ہیں، جو لوگ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کا علم معلوم کرنا سب حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب میں مختصر میں علاج بتا دیتا ہوں کہ جس شخص کو بھی سر کے اوپر پرابلم ہو، سر میں یا دل میں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ رات میں سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے ہاتھ میں دم کر لے اور پورے بدن پہ ہاتھ کو پھیر لے اور وہ سو جائے۔ پھر اس کے بعد صبح میں 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف ناشتہ سے پہلے پی لے خالی پیٹ میں، پھر رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ درود شریف، یہ سوتے وقت پڑھ کر کے پانی پر پی لے، یہ معمول بنا لے۔ اور جو ہے ہم نے بتایا سورہ فلق سورہ ناس کو ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لینا، یہ معمول بنا لے۔ 40 دن تک اگر کرے گا تو جیسا بھی جادو ہوگا، چاہے دل کا جادو ہو یا دماغ پر کا جادو ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کا جادو ہو، وہ جادو لازماً ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو ضرور کریں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو کریں، اس وظیفہ کو کریں، آپ کا جیسا بھی جادو ہوگا، کالا ہو، جیسا بھی جادو ہو، سب جادو ختم ہو جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی منحوس چیز جادو وغیرہ سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنا سامعین آپ نے، اگر آپ بھی جادو سے پریشان ہیں، آپ کے گھر کے لوگ پریشان ہیں یا آپ کے دوست و احباب پریشان ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ جنات، شیاطین، نظر بد وغیرہ سے پریشان ہیں
تو بھی آپ حضرت سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر گیسٹرک کے مریض ہے، پیٹ میں سینے میں جلن ہوتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو بھی حضرت اس کا بھی بہت بہترین جڑی بوٹی سے علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جانڈس کا مریض ہے، جانڈس کا بہت بہترین علاج کرتے ہیں کہ ایک ہی خوراک میں آپ کا جانڈس ختم ہو جائے گا۔ تو ان تمام پریشانیوں کے لیے آپ حضرت سے مل سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔